محتشم سامعین، آج ہم مسلمان بڑے خود غرض ہو چکے ہیں۔ اکثریت ہماری خود غرض ہو چکی۔ کس اعتبار سے؟ ہمیں صرف اپنی ذات سے مطلب۔ کوئی ہمارے محلے میں ہمارے سامنے کوئی شخص نیکی کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، تو ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چھوڑ دی، اس کو اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیا، اس کی تعریف کرنا چھوڑ دیا۔ ہم گوارہ نہیں کرتے کہ بھئی کسی نے نیکی کا کام کیا، لہذا دو جملے اس کی تعریف میں بول دیں، کسی نے اچھا کام کیا، دو لفظ اس کی تعریف میں بول دیں۔ اب ہمارے ضمیر اس کو گوارہ نہیں کرتے، شاید تکبر کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر بڑا بغض اور تکبر معاذ اللہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ بھئی جب کوئی نیکی کرے، اچھائی کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی تعریف کرو تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، مزید نیکی کرے۔ تو ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، سب اپنی ذات سے مطلب ہے، وہ نیکی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو ہم اس کو ظلم اور برائی سے روکتے بھی نہیں۔ یہاں بھی ہم کہتے ہیں بھی ادا اپنا کام ہے، ادا اپنی ذات ہے، جو چاہے کرے۔ تو یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ یہاں بھی دین کا حکم کیا ہے بھی جب کسی کو برائی کرتے دیکھو تو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرو، کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھو تو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرو۔ وہ حدیث پاک ہے کہ 3 طریقے ہیں تمہارے برائی کو روکنے کے۔ پہلا ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو، یا تیسرا درجہ ہے دل میں برا جانا۔ لیکن جو با اختیار لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، با اثر لوگ ہیں، ان کے لیے پہلے 2 طریقے ہیں، ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا۔ آج ہم اپنے مفاد کے لیے جھوٹے گواہ بھی لوگ خرید لیتے ہیں، اپنے پیسے کی بنا پہ، عہدے کی بنا پہ جھوٹے گواہ اپنے مفاد کی بات ہو تو خرید لیتے ہیں، لیکن کسی غریب پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ اختیار ہے۔ کسی کے محلے میں، گاؤں میں زمین چھن گئی، کسی امیر نے چھین لی، دکان مکان چھین لیا، جھوٹے سائن کروا لیے، ہمارے پاس اس کے ساتھ چلنے کے لیے نہ پیسہ ہے، نہ وقت ہے، نہ عہدہ ہے۔ ہمارے محلے میں، گاؤں میں کوئی شراب بناتا ہے، شراب بیچتا ہے تو کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا اپنی زندگی ہے، خدا اپنا اختیار ہے، جو چاہے کرے، لیکن نہیں۔ ہمارے محلوں میں، گاؤں میں کوئی نشہ بیچتا ہے تو لوگ خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ بھئی یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں، کیڑا سانو چھیڑتا ہے۔ لیکن دین کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس اختیار ہے، اثر ہے اور ثروت ہے تو پھر حتی الامکان برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ کہ اگر تم روکنے کی کوشش نہیں کرتے پھر کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یہ آیہ کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی حفاظت کرو۔ کس چیز کی حفاظت کرنی ہے؟ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ آگے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تک تم ہدایت کی کوشش کرتے رہو گے کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرط کیا لگائی؟ شرط یہ لگائی کہ بھئی جب تک تم ہدایت کی کوشش کرتے رہو گے اور اپنی حفاظت کرتے رہو گے۔ اپنی حفاظت کیا ہے؟ ہدایت کی کوشش کیا ہے؟ ہدایت کی کوشش یہ ہے کہ جب تک تم برائی کو روکتے رہو گے، جب تک ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے رہو گے تب تک تم محفوظ رہو گے، اور جب برائی کو روکنا چھوڑ دو گے، ظلم کو روکنا چھوڑ دو گے، فرمایا تم بھی اللہ کے غضب اور عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آگے اس کی تفسیر میں حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آقا فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جو کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھے، کسی ایک فرد پر یا چند لوگوں پر کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھے اور وہ اس کے ظلم کو نہ روکے، آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ عذاب بھیجے گا تو وہ ظالم بھی اس میں گرفتار ہوگا اور وہ جو خاموش رہتا تھا وہ بھی اس میں گرفتار ہوگا، وہ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ تو اس ظالم سے بھی بڑا ظالم ہے جس نے برائی دیکھی، ظلم دیکھا، روکنے کی طاقت رکھتا تھا، روکا نہیں، یہ اس ظالم سے بڑا ظالم ہے۔ کیوں؟
اس ظالم نے تو ایک پر ظلم کیا ہے، اس نے دو طرح کے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ کیسے؟ ایک تو اس ظالم کو ظلم سے نہیں روکا، وہ اس کے سامنے ہلاک ہوتا رہا، بربادی کی طرف جاتا رہا، جہنم کی طرف جاتا رہا، ظلم کر کے اس شخص نے اس کو اس ہلاکت سے نہیں روکا، حالانکہ روک سکتا تھا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس پر ظلم ہو رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے، اس نے اس مظلوم کو ظلم سے نہیں روکا، اس کو تکلیف سے نجات نہیں دی۔ تو یہ بندہ دو طرح کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے جو خاموش رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اے بندہ ٹھیک ہے، نہ چنگی دے نہ ماڑی، یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے کہ بھئی نہ کسی کے اچھائی میں ساتھ دینا نہ کسی کے برائی میں اس کو روکنا، یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ انسان کے اندر جذبات کچھ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ بھئی اچھائی کو کرتا نظر آتا ہے ہم تعریف کریں، کوئی برائی اور ظلم کرتا نظر آتا ہے تو حتی الامکان روکیں۔ انسان کے اندر کسی بات پہ غصہ بھی آنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے غصے کو دبا دیں جناب، بالکل نہ کسی کے اچھائی سے مطلب ہے نہ برائی سے مطلب ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی یہ ہے کہ بھئی ظلم کو روکے، کسی کو برائی کرتا دیکھتا ہے روکے، اس کے اندر جذبات ہونے چاہیے، اس کے اندر غصہ آنا چاہیے اس بات پہ، یہ مسلمان کی زندگی ہے۔ تو محترم سامعین، کوشش کریں کہ جہاں تک ہمارا اختیار ہے، ہماری طاقت ہے، ہم مظلوم کو اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور ظالم کو روکنے کی کوشش کریں، برے کو اس کی برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ایسے جذبات عطا فرمائے، اور اگر ہمارے پاس اختیار ہے، اثر ہے، تو اچھے کاموں میں اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔